پچھلے ہفتے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس امریکہ نے جیفری ایپسٹین کے نام سے ایپسٹین فائلز ریلیز کر دیں اور اس میں انہوں نے کئی دستاویز دیے ہیں۔ پچھلے ہفتے امریکہ محکمہ انصاف نے ایپسٹین فائلز کا ایک بڑا حصہ جاری کیا ہے، جس میں 30 لاکھ صفحات ہیں، 1,80,000 تصاویر ہیں اور 2,000 ویڈیوز اس میں شامل ہیں۔ ان فائلز میں معروف شخصیات کا ذکر ہے، جس میں سابق امریکائی صدر بل کلنٹن کا نام، مائیکروسافٹ کے چیئرمین بل گیٹس کا نام، مائیکل جیکسن کا نام، مائک جیکر کا نام اور راڈ ٹکر کا نام۔ اس کے علاوہ اسٹیفن ہاکنز اور ایلن مسک کا نام بھی اس میں شامل ہے۔ عمران خان کا نام بھی اس میں آیا ہے، حالانکہ ان کا نام ایک ای میل کے تناظر میں سامنے آیا ہے، تاہم یہ واضح کیا گیا ہے کہ ان کا نام کسی غیر قانونی سرگرمی کے ثبوت کے طور پر نہیں بلکہ محض ایک گفتگو کے حوالے سے موجود ہے۔ اس میں ہندوستان کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی کا بھی نام سامنے آیا ہے، حالانکہ وزیر خارجہ نے سرے سے اس الزام کو خارج کیا ہے اور اسے بکواس بتایا ہے۔ اس کے علاوہ ان فائلوں کی ریلیز امریکی کانگریس کے ایک منظور شدہ بل کے تحت ہو رہی ہے، جس پر صدر ٹرمپ نے دستخط کیے تھے۔ جیفری ایپسٹین، جس کو کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ایک بدنام زمانہ امریکی سرمایہ کار تھا، جس پر کم عمر لڑکیوں کی جنسی اسمگلنگ کا الزام تھا اور جس کی موت 2019 میں نیو یارک کی جیل میں ہو گئی۔ یہ کوئی نئی لسٹ نہیں ہے بلکہ ان پرانے کیسز کی عدالتی کارروائی کا حصہ ہے جو ایپسٹین پہ ہو رہی تھی، جن میں پہلے کئی ناموں کو خفیہ رکھا گیا تھا۔ کسی بھی شخصیات کا نام ان فائلز میں ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ لازمی طور پر کسی جرم میں ملوث ہیں۔ بہت سے نام محض گواہوں، ملاقاتیوں یا ایپسٹین کے ساتھ کام کرنے والوں کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ اسی کے بارے میں جو نئی ریلیز ہوئی ہے ایپسٹین فائلز کی، اور وہ کیسے کام کرتا تھا اور کن کے ساتھ کام کرتا تھا، اسی کے بارے میں یہ رپورٹ وضاحت کے ساتھ دیکھیے۔ یہ جو حال ہی میں ایپسٹین فائل سامنے آئی ہیں، یہ صرف ایک شخص کے جرائم کی کہانی نہیں ہے، نہیں، یہ ایک ایسے پورے نظام کو بے نقاب کرتی ہیں جو طاقتور لوگوں کو بچانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ آج کے اس تجزیے میں ہم انہی دستاویزات کی گہرائی میں جائیں گے، یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ نیٹ ورک آخر کام کیسے کرتا تھا، اس میں کون کون ملوث تھا اور کیوں انصاف کا حصول اتنا مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو سامنے آتی ہے وہ ایک بہت بڑا ایک حیران کن تضاد ہے۔ دیکھیں، دنیا بھر میں تو ایپسٹین کے ساتھیوں کو نتائج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پرنس اینڈریو کو اپنا شاہی لقب کھونا پڑا، سلوواکیہ کے ایک اہلکار کو استعفیٰ دینا پڑا، لیکن امریکہ میں جہاں اس پورے آپریشن کا مرکز تھا وہاں مکمل خاموشی ہے، تقریباً کسی سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی، اور یہی اس کہانی کا مرکزی سوال ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ ایلون مسک نے اس طریقہ کار کو کچھ اس طرح بیان کیا، اور جیسے جیسے ہم ان فائلوں میں آگے بڑھیں گے یہ بات بار بار سامنے آئے گی، کچھ بھی نہ مانو، ہر بات سے انکار کر دو اور الٹا الزام لگا دو۔ یہ حکمت عملی اس بات کو سمجھنے کی کلید ہے کہ ان فائلوں میں شامل بہت سے لوگ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سارا نیٹ ورک، یہ مشین آخر کام کیسے کرتی تھی؟ یہ کوئی ایک آدھ جرم نہیں تھا، یہ ایک باقاعدہ منظم مشین تھی۔ یہ فائلیں ہمیں پردے کے پیچھے کی ایک صاف تصویر دکھاتی ہیں کہ ایپسٹین کے نیٹ ورک کو اس کے شکار کیسے ملتے تھے۔ اس پورے آپریشن کے مرکز میں ایک کردار تھا جسے اسکاؤٹ کہا جاتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا کام نوجوان خواتین کو ڈھونڈنا اور انہیں اس نیٹ ورک کا حصہ بنانا تھا۔ جان لوک برونل، جو خود اس کھیل کا ایک اہم کھلاڑی تھا، اس نے ڈینیل سیارڈ کو ایک ایسے ہی اسکاؤٹ کے طور پر شناخت کیا، اور ان کی ای میل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے مل کر کام کرتے تھے۔ یہاں سے اس عمل کا منظم ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی اتفاقی کام نہیں تھا۔ اسکاؤٹس غریب گھرانوں کی لڑکیوں کو ٹارگٹ کرتے، انہیں ماڈلنگ کے بڑے بڑے خواب دکھاتے اور پھر ان کے پاسپورٹ اور تصاویر منظوری کے لیے سیدھا ایپسٹین کو بھیجتے۔ یہاں تک کہ ادائیگی کا بھی ایک پورا سسٹم تھا جس میں ماہانہ تنخواہ اور کمیشن شامل تھا۔ یوں سمجھیں کہ اسے ایک کاروبار کی طرح چلایا جا رہا تھا۔ بھرتی تو کہانی کا ایک حصہ تھا، دوسرا اور شاید اس سے بھی اہم حصہ طاقتوروں کو بچانا تھا۔ ایپسٹین کی 2008 میں سزا کے بعد اس کی ساخت کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک بڑی کوشش کی گئی جس میں بہت سے با اثر لوگ شامل تھے۔ ان فائلوں میں ایک بہت عجیب بات یہ ہے کہ ان میں جو نام چھپائے گئے ہیں وہ بہت لاپرواہی سے چھپائے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں ایک شخص ایپسٹین کو پی آر کا مشورہ دے رہا ہے کہ ٹریفکنگ کی کہانی کو کیسے کچل دیا جائے اور خود کو ایک سماجی کارکن کے طور پر کیسے پیش کیا جائے۔ نام کالا کیا ہوا ہے۔
लेकिन फिर एक और फाइल में, जहां ये नाम छुपाना भूल गए, वहां साफ साफ लिखा है स्टीव बैनन, जो एक मशहूर सियासी शख्सियत है। इस लापरवाही की वजह से हमें ये देखने का मौका मिलता है कि पर्दे के पीछे कौन था जो एप्स्टीन की साख बचाने में मदद कर रहा था। और बैनन का किरदार सिर्फ मशवरे तक ही नहीं था, वो एप्स्टीन पर एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने में बराह रास्त शामिल था जिसका मकसद लोगों की राय बदलना था। इसका मकसद बिल्कुल वाज़ेह था, अफरीद को इंसानी शक्ल देना, यानी जो शख्स एक अफरीद है उसे दुनिया के सामने एक आम इंसान बनाकर पेश किया जाए। ये सब पहले से तयशुदा था। इस खेल में दूसरे अरबपति भी शामिल थे। रिचर्ड ब्रांसन ने एप्स्टीन को एक ईमेल भेजी जिसमें एक परेशान कुन दावत के साथ साथ ये मशवरा भी था कि बिल गेट्स की हिमायत हासिल करके अपनी साख को कैसे ठीक किया जाए। और ये मामला किसी एक सियासी नजरिए तक महदूद नहीं था। मशहूर दानिश्वर नोआम चोम्स्की ने भी मशवरा दिया और कहा कि बेहतरीन हिकमत अमली यह है कि इल्जामात को नजरअंदाज कर दिया जाए। बाएं बाजू, दाएं बाजू और मरकज के लोग सब एप्स्टीन को बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे थे। अब जरा इन ईमेल्स पर नजर डालते हैं जो इस पूरे गठजोड़ की एक झलक दिखाती हैं। ये सिर्फ ताल्लुकात आमा की बात नहीं थी, ये ताल्लुकात, तारुफात और एक ऐसी दुनिया के बारे में था जो आम लोगों की नजरों से मुकम्मल तौर पर पोशीदा थी। एलन मस्क के भाई कम्बल मस्क की कहानी को ही ले लें। एप्स्टीन एक खुफिया पार्टी में मौजूद था। उसने कम्बल का तारुफ एक खातून से करवाया और फिर कम्बल को खबरदार किया गया कि वो उस खातून के साथ अच्छा रहे। सबसे ज्यादा परेशान कुन बात यह थी कि इस खातून का पूरा ट्रैवल शेड्यूल, जिसमें कम्बल के साथ उसके मंसूबे भी शामिल थे, सीधा एप्स्टीन को भेजा जा रहा था। इससे अंदाजा होता है कि कंट्रोल किस हद तक था। फिर लंबी उम्र के माहिर पीटर अटिया हैं जिनकी ईमेल्स इस राजदारी के कल्चर को जाहिर करती हैं। उन्होंने एप्स्टीन को लिखा कि इससे दोस्ती में सबसे बड़ा मसला यह है कि उसकी जिंदगी इतनी गैर मामूली है कि वो किसी को बता नहीं सकते। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या था जिसे छुपाने की जरूरत थी। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंका देने वाली है वो ये टाइमलाइन है। अपनी किताब में एटिया ने एक खौफनाक खानदानी इमरजेंसी का जिक्र किया है जो 11 जुलाई 2017 को शुरू हुई। ताहम फाइलें दिखाती हैं कि इस बहरान के सिर्फ 2 दिन बाद वो जेफरी एप्स्टीन के साथ मुलाकात का इंतजाम कर रहे थे। वो इमरजेंसी शुरू होने के 10 दिन बाद तक घर वापस नहीं आए। और फिर वुडी एलन है। उनकी ईमेल्स में ऐसी ज़बान इस्तेमाल की गई है जो ना सिर्फ परेशान कुन है बल्कि ये भी जाहिर करती है कि उन्हें एप्स्टीन की सरगर्मियों का इल्म था। जब वो तुम्हारी औरतों या मुझे कहना चाहिए लड़कियों का जिक्र करते हैं तो ये वाज़ेह है कि ये कोई आम बातचीत नहीं है। ये एक ऐसी खुफिया ज़बान है जो सिर्फ उस हल्के के लोग ही समझ सकते थे। तो ये सारी कहानियां हमें कहाँ ले जाती हैं? ये हमें वापस उसी मरकजी ख्याल पर लाती हैं, एक ऐसा निज़ाम जो एहतिसाब को रोकने और अपने ताकतवर अराकीन को बचाने के लिए बना है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि उनके पास तहकीकात शुरू करने के लिए काफ़ी सबूत नहीं है, लेकिन ये बात उन फाइलों में मौजूद मालूमात से बिल्कुल मेल नहीं खाती। हमारे पास 2005 के फ़र्द जुर्म के मुसवदे हैं जिनमें शरीक मुल्ज़िमान के नाम हैं और हम जानते हैं कि डैनियल सियार्ड जैसे स्काउट्स आज़ाद घूम रहे हैं। सबूत तो मौजूद हैं लेकिन शायद कार्रवाई की ख्वाहिश नहीं है। और ये बयान ये इस पूरी जहनियत को समझने के लिए काफ़ी है। जब हुकाम ये कहते हैं कि मिस्टर एप्स्टीन के साथ पार्टी करना कोई जुर्म नहीं है, तो वो मौसर तरीके से हर उस शख्स को क्लीन चिट दे रहे हैं जो इस नेटवर्क का हिस्सा था, चाहे वो बराह रास्त जराइम में मुलव्विज़ ना भी हो। ये एक ऐसा जवाज़ है जो ताकतवरों को कानून से बालातर बना देता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ये फाइलें एक तल्ख हकीकत को बेनकाब करती हैं कि दौलत और असर और रसूख का एक ऐसा नेटवर्क मौजूद है जो कानून से बालातर काम करता है। और अगर ये निज़ाम सिर्फ अपने ताकतवर लोगों को बचाने के लिए है तो ये एक बहुत ही अहम सवाल उठाता है कि फिर मुतासरीन के लिए इंसाफ कहाँ है। वादा तो किया गया था पूरी सच्चाई का, लेकिन मिला क्या? सिर्फ अधूरी मालूमात। तो फिर लोग मायूस क्यों हैं? आखिर वो क्या वजह है कि इन फाइलों से जुड़ी उम्मीदें अब टूटती हुई नजर आ रही हैं? चलिए इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि लोगों की उम्मीदें इतनी बड़ी थी ही क्यों। देखिए, उसकी बुनियाद में था एक नया अमेरिकी कानून। इस कानून ने साफ साफ कहा था कि जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी तमाम फाइलें बिना किसी काट छांट के पब्लिक की जाएंगी। तो जाहिर है जब इतना बड़ा वादा हो तो तवक्कुआत तो बढ़ ही जाती हैं। लेकिन हुआ क्या? हकीकत उस वादे से बिल्कुल अलग निकली। एक तो डेडलाइन गुजर गई, फिर तमाम फाइलों के बजाय सिर्फ चंद दस्तावेजात रिलीज की गई, और सबसे बड़ी बात, उनमें जो अहम मालूमात थीं उन पर काली स्याही फेर दी गई, उसे छुपा दिया गया। ये तो सीधा सीधा इस एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट की खिलाफ वर्जी थी
اور اسی وجہ سے لوگوں میں شدید غصہ اور مایوسی پھیلی۔ اور اس سب کے بیچ میں سب سے اہم آواز ہے متاثرین کی، سروائیورز کی۔ لز سٹین جیسی سروائیورز کا مطالبہ بالکل صاف اور واضح ہے۔ وہ کہتی ہیں ہمیں ادھوری معلومات نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے مکمل ثبوت اور انصاف، پوری سچائی۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اس حصے پر جس نے دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہیڈ لائنز بنائی ہیں۔ آخر وہ کون سے بڑے نام ہیں جن کا ذکر ان ادھوری فائلوں میں بھی سامنے آ گیا؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا نام آتا ہے سابق امریکی صدر بل کلنٹن کا۔ ان کی کچھ تصاویر سامنے آئی ہیں، کافی پرانی، کئی دہائیوں پرانی۔ ایک تصویر میں وہ سوئمنگ پول میں ہے، دوسری میں ہاٹ ٹب میں۔ ہاں، ان کے ترجمان نے فوراً وضاحت دی ہے کہ یہ تصاویر بہت پرانی ہے اور کلنٹن کو ایپسٹین کے جرائم کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ پھر نام آتا ہے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ ان کا ذکر ایک عدالتی دستاویز میں ہے۔ الزام یہ ہے کہ ایپسٹین نے انہیں مارے لاگو میں ایک کم عمر لڑکی سے ملوایا تھا۔ لیکن یہاں یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اس دستاویز میں ٹرمپ پر کسی بھی غلط کام کا الزام نہیں لگایا گیا ہے۔ برطانوی شاہی خاندان سے پرنس اینڈرو، ان کی بھی ایک تصویر ریلیز ہوئی ہے۔ اس تصویر میں وہ کچھ لوگوں کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں۔ ویسے تو پرنس اینڈرو ہمیشہ سے ایپسٹین کے معاملے میں کسی بھی غلط کام سے انکار کرتے آئے ہیں۔ ان بڑے سیاسی ناموں کے علاوہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے بھی کچھ مشہور لوگوں کے نام اور تصاویر سامنے آئی ہیں، جیسے مائیکل جیکسن، مک جیگر، ڈیانا راس اور کرس ٹکر۔ لیکن یہاں بھی یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان کا ذکر کس حوالے سے ہے، یہ ابھی تک واضح نہیں ہے۔ اور یہ شاید اس پوری کہانی کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ اسے بہت غور سے سمجھنا ہوگا۔ ان فائلوں میں کسی کا نام یا تصویر ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ شخص کسی جرم میں ملوث ہے۔ یہ صرف ایک ریکارڈ کا حصہ ہے، اسے ثبوت نہیں سمجھا جا سکتا۔ مشہور ناموں کی اس چمک دمک سے ذرا ہٹ کر اب ہم بات کرتے ہیں اس کہانی کے سب سے تکلیف دہ پہلو پر، اس کی انسانی قیمت پر، کیونکہ اس پورے معاملے کے مرکز میں وہ متاثرین ہیں جن کی آوازیں سنی جانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ مرینا لا سردا، جو خود ایک سروائیور ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جس طرح فائلوں کو آہستہ آہستہ اور کاٹ چھاٹ کر کے ریلیز کیا جا رہا ہے نا، اس سے ان کی پریشانی اور بڑھ رہی ہے۔ انہیں ڈر ہے، انہیں خوف ہے کہ شاید اہم معلومات کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے گا۔ ماریا فارمر کی مثال لیں، وہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بہت پہلے 1996 میں ہی ایپسٹین کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ انہیں کس قدر خوفناک دھمکی دی گئی۔ ایپسٹین نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم نے کسی کو کچھ بتایا تو میں تمہارا گھر جلا دوں گا۔ سوچئے، یہ اس خطرے کی صرف ایک جھلک ہے جس کا سامنا متاثرین کو کرنا پڑا۔ تو یہ سب کچھ ہمیں اس ایک سب سے بڑے سوال کی طرف لے آتا ہے، پردے کے پیچھے آخر چل کیا رہا ہے؟ اتنی اہم معلومات کو لوگوں کی نظروں سے کیوں دور رکھا جا رہا ہے؟ یہ جو کاٹ چھانٹ ہے، جسے انگریزی میں ریڈکشن کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دستاویزات میں سے معلومات کو کالی سیاہی سے پوری طرح مٹا دیا گیا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی کاٹ چھانٹ نہیں ہے۔ ایک گرینڈ جوری کی دستاویز 100 سے زائد صفحات پر تھی اور ہر صفحہ پوری طرح کالا تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پر معلومات روکی جا رہی ہے۔ اور یہ تو کچھ بھی نہیں۔ ڈیپیوٹی اٹارنی جنرل کے مطابق ابھی کئی لاکھ صفحات، جی ہاں، لاکھوں صفحات ایسے ہیں جن کا جائزہ لیا جا رہا ہے، انہیں ابھی تک پبلک نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب صاف ہے، جو کچھ ہم نے ابھی تک دیکھا ہے وہ شاید پوری تصویر کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے۔ اچھا، قانون میں حکومت کو کچھ معلومات چھپانے کی اجازت ضرور ہے، مثال کے طور پر سروائیورز کی پہچان ظاہر نہ ہو یا کوئی تحقیقات متاثر نہ ہوں، لیکن اس کی ایک شرط ہے، ایک بہت بڑی شرط، انہیں وجہ بتانا لازمی ہے۔ اور اس معاملے میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، محکمہ انصاف نے ابھی تک کوئی صاف وجہ نہیں بتائی کہ آخر اتنے بڑے پیمانے پر یہ سب کیوں چھپایا جا رہا ہے۔ اور محکمہ انصاف کے اس رویے پر غصہ صرف عام لوگوں میں نہیں ہے، امریکی کانگریس میں بھی اس پر شدید بے چینی پائی جاتی ہے۔ اور یہ کوئی پارٹی لائن کا مسئلہ نہیں، ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنز، دونوں اس کو غیر سنجیدہ کوشش کہہ رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ محکمہ انصاف کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی دھمکی بھی دے رہے ہیں۔ تو آخر میں وہی سوال واپس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، جب لاکھوں صفحات ابھی بھی بند ہیں اور جو سامنے آئے ہیں وہ بھی ادھورے اور کاٹ چھانٹ سے بھرے ہوئے ہیں، تو کیا ایپسٹین کیس کی پوری حقیقی سچائی کبھی بھی سامنے آ پائے گی؟